باب المراقبہ، یہ مراقبے کا بیان ہے۔ مراقبے کا کیا مطلب ہے؟ تو عزیزان محترم، بہت سے عربی زبان میں اس کے معنی آتے ہیں۔ اب یہاں پر اس باب کی مناسبت سے اس کا معنی مفہوم کیا ہے؟ مراقبہ کے معنی دیکھنے کے آتے ہیں، اور مراقبے کے معنی نگرانی کرنے کے آتے ہیں۔ مراقبہ کے معنی ٹکٹکی باندھ کر کسی کو دیکھنا اور کسی کی نگرانی کرنا اور کسی کی حفاظت کرنا، یہ سارے معنی اس لفظ میں موجود ہے۔ عزیزان محترم، تو سب سے پہلے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ جس میں مراقبے کا مفہوم ہے اور مراقبے کے معنی ہیں، دیکھنے کے معنی، توجہ کرنے کے معنی، عنایت کرنے کے معنی اور کسی پر فوکس کرنے کے جو معنی ہیں، وہ معنی اور مفہوم کی آیت مبارکہ علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں۔ قال اللہ تعالی، اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین۔ سورہ شعراء کی یہ آیت مبارکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، وتوکل علی العزیز الرحیم۔ اس سے پہلے کی آیت مبارکہ ہے، اے محبوب آپ بھروسہ کریے علی العزیز الرحیم، اس خدا پر جو غلبے والا ہے اور رحمت والا ہے، عزت والا ہے، غلبے والا ہے، قوت و طاقت والا ہے، رحم کرنے والا ہے، رحیم ہے، اس خدا کی ذات پر آپ بھروسہ فرمائیے۔ الذی یراک حین تقوم، یہ دوسری آیت مبارکہ علی العزیز الرحیم، جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں عزیز اور رحیم، یہ اس کی صفت کے طور پر یہ آیت آئی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے آپ بھروسہ کریے اس ذات پر جو عزیز ہے، رحیم ہے۔ الذی یراک حین تقوم، جو آپ کو دیکھتی ہے، حین تقوم، جب آپ ٹھہرتے ہیں اس وقت۔ اب اس کا کیا مطلب ہے عزیزان محترم؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں حین تقوم کا مطلب حین تقوم الی صلاتک ہے، یعنی جب آپ نماز ادا کرنے کے لیے ٹھہرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص عنایتوں میں آپ کو رکھتا ہے، اللہ توجہات آپ کے اوپر فرماتا ہے، اور اپنی رحمت اور اپنی عنایت اور اپنی توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پہ نچھاور فرما دیتا ہے۔ یہ مطلب اس کا ہے الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین۔ اور اللہ آگے فرماتا ہے، اے محبوب وہ عزیز اور رحیم اللہ کی ذات ہے جو آپ کو ہر وقت آپ کے اوپر نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ آپ ٹھہرتے ہیں تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پہ توجہ فرماتا ہے، آپ بیٹھتے ہوں تو بھی اللہ آپ پہ توجہ فرماتا ہے۔ آپ جس مقام پہ چاہیں، جس مقام سے ٹھہریں اٹھیں اور جہاں بیٹھیں، خدا کی خاص توجہات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عنایتوں میں آپ رہتے ہیں۔ تو خاص عنایتیں کرنا، توجہ کرنا، کسی کی نگرانی کرنا، کسی کی نگہبانی کرنا، نگہداشت کرنا، یہ سارے معنی و مفاہیم کو کہتے ہیں مراقبہ۔ یعنی اس کا ترجمہ کیا جائے اور تصوف کی زبان میں اس آیت کریمہ کو بولا جائے تو مطلب ہوگا کہ اے میرے محبوب آپ بھروسہ کریے اس ذات عزیز و رحیم پر جو ہر حال میں آپ کے مراقبے میں ہیں، جو آپ کے خیال میں ہیں، یعنی آپ کا خیال فرماتی ہے اور آپ پہ مسلسل توجہ کرتی ہے، اور خاص اپنی عنایتیں اور رحمتیں اپنے آپ کی ذات پر نچھاور کرتی ہے۔ اس ذات پر آپ توجہ کریے، وتقلبک، بھروسہ کریے، وتقلبک فی الساجدین۔ اللہ فرماتا ہے جو ذات آپ کو بھی دیکھ رہی ہے، وتقلبک فی الساجدین، اور جو ذات آپ کے پلٹنے کو سجدہ کرنے والوں میں یہ بھی دیکھ رہی ہے، آپ کے منتقل ہونے کو دیکھ رہی ہے۔ تو عزیزان محترم، دو مطالب، ایک معنی آپ نے پہلی آیت مبارکہ کا سماعت فرمایا۔ اب دوسرا حصہ، آیت کا جو دوسرا حصہ ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ ایک جگہ فرماتا ہے کہ جو آپ کو دیکھ رہا ہے جس وقت آپ ٹھہرتے ہیں، تو کہاں ٹھہرتے ہیں؟ نماز پڑھنے کے لیے ٹھہرتے ہیں، یا جس مقام پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس مقام سے ٹھہرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے جس مقام پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے ٹھہریں تو بھی اللہ کی عنایتوں میں ہیں، آپ نماز کے لیے اٹھیں تو بھی اللہ کی عنایتوں میں ہیں، اور اللہ کی عنایتیں صرف آپ کے ظاہری وجود کے ساتھ ہی نہیں ہے۔ وتقلبک فی الساجدین، اے میرے مصطفیٰ آدم سے لے کر، نوح سے لے کر، ابراہیم سے لے کر مختلف نبی کے بعد نبی کی پشتوں میں جب آپ منتقل ہو رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی آپ کا مراقبہ فرما رہا تھا اس وقت بھی اللہ تعالیٰ عنایتوں کی برسات آپ کے اوپر فرما رہا تھا۔ تو عزیزان محترم، آپ اندازہ کریں اللہ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی ہم کو یہاں پر معلوم ہوتی ہے، اور آپ کا مقام بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر دنیا میں آنے کے بعد بھی اللہ کی خاص عنایتیں
حضور کی طرف متوجہ رہی۔ اللہ نے فرمایا کہ بظاہر دنیا میں آنے کے بعد بھی میری عنایتیں، توجہات آپ کی طرف متوجہ ہے، تو جس طرح میری عنایتیں دنیا میں آپ کے تشریف لانے کے بعد متوجہ ہیں، اسی طرح میری عنایتیں آپ پر اس وقت بھی تھیں جب آپ ایک نبی کی پشت سے دوسرے نبی میں منتقل ہو رہے تھے، اور آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے لے کر سارے انبیاء میں ایک کے بعد ایک آپ کا نور منتقل ہوتا رہا۔ اللہ فرماتا ہے کہ آپ کا نور جو منتقل ہو رہا تھا، اللہ اس پر بھی توجہ فرما رہا تھا اور اس پر بھی عنایتوں کی بارش فرما رہا تھا۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام اس دنیا میں جن اصلاب یعنی جن پشتوں سے، جن آبا و اجداد کے توسط سے، اور حضور پاک علیہ السلام کے نسب مبارک کی بھی عظمت پر قرآن کریم نے یہاں پر نص بیان کی، آیت کریمہ بیان کی کہ حضور پاک علیہ السلام انتہائی پاکیزہ نسب کے ساتھ اس دنیا میں منتقل ہوئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر پورا اوپر تک سیدنا آدم علیہ السلام تک ہر کوئی حضور کے اب اور جد سارے کے سارے ساجدین میں تھے اور سجدہ کرنے والوں میں تھے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والوں میں اور توحید والوں میں تھے۔ مطلب یہ نکلا کہ حضور سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک ایک بھی آدمی حضور کے نسب میں ایسا نہیں تھا جو کفر اور شرک کی طرف متوجہ ہو، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے ساجدین رکھے۔ اس لیے ساجدین رکھے کیونکہ بھیجنا اس کو تھا جو سارے ساجدین کا سردار ہے، بھیجنا اس کو تھا جو سارے انبیاء اور سارے رسولوں کا سردار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے نسب کی حفاظت فرمائی اور انتہائی پاکیزہ اسلاب اور پشتوں سے اور پاکیزہ رحموں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے نور مبارک کو دنیا میں منتقل فرمایا۔ انتہائی عظیم دلیل اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام کے والدین کریمین اور پورا تسلسل اور حضور کا سارا نسب یہ مومن تھا، موحد تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرنے والے تھے اور خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے تھے۔ یہ اس بات پر یہ آیت مبارکہ انتہائی واضح دلیل ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب کے والدین کریمین موحد تھے اور ایمان والے تھے، بلکہ سارا سلسلہ اور سارا نسب توحید اور سجدوں والا، عبادتوں والا، ایمان والا تھا۔ تو عزیزان محترم، یہ قرآن کریم کی عظیم آیت مبارکہ ہے جس میں دو باتیں ہم کو سمجھ میں آئی۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کس طرح مراقبہ فرماتا ہے، کس طرح توجہ فرماتا ہے، اور دوسری بات حضور کی عظمت بھی ہم کو معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر پاکیزہ نسبوں سے آپ کو دنیا میں منتقل فرمایا ہے۔ وقال تعالی، اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تمہارے ساتھ ہے۔ اینما کنتم، تم جہاں کہیں رہو، تم کہیں بھی رہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ کا علم تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی قدرت تمہارے ساتھ ہے۔ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو اس بات کا احساس دلا رہا ہے، اور بندوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو یہ معرفت اور یہ علم اور یہ نالج اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے کہ اے بندوں تم کچھ بھی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، تمہاری نگرانی اللہ فرما رہا ہے، اور تمہارے اوپر مراقبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہوا ہے، اور تمہارے اوپر پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تمہارا کوئی کام، کوئی فعل، کوئی عمل اللہ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کے علم اور ارادے سے باہر نہیں ہے۔ سورہ حدید کی یہ آیت مبارکہ ہے۔ اس کے بعد تیسری آیت مبارکہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جس کو لاتے ہیں، اللہ کا ارشاد مبارک ہے، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ اس پر زمین اور آسمان کی کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے، یعنی ہر شے اللہ کے علم میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت میں ہے، ہر شے کو اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل طریقے سے جانتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اس آیہ مبارکہ میں بھی مراقبہ کے معنی ہے۔ مراقبہ معنی دیکھنا، جاننا، سارے معنی توجہ کرنا، عنایت کرنا، یہ سارے معنی اس آیت مبارکہ میں بھی الحمدللہ موجود ہیں۔ تو آل عمران کی یہ آیت مبارکہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فجر کی آیت مبارکہ، ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا پروردگار، اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب، اے میرے مصطفیٰ، بے شک آپ کا پروردگار لبالمرصاد، ایسی شان کے ساتھ ہے کہ ہر چیز کو وہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ مرصاد کے معنی نگرانی کے آتے ہیں اور حفاظت کرنے کے آتے ہیں۔
علماء کرام اور مفسرین کرام مرصاد کا معنی یہاں پر بیان کرتے ہیں بحیث یرا و یسمع، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی شان کے ساتھ اور اپنے ایسے عظمتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ موجود ہے کائنات میں کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ سن رہا ہے، یعنی ہر چیز کا اللہ مراقبہ فرما رہا ہے۔ تو آپ مراقبے کا مطلب آپ سمجھ گئے ہیں کہ مراقبے کے معنی دیکھنا، جاننا، سننا، توجہ کرنا، عنایت کرنا، یہ سارے معنی مفاہیم مراقبے کے لفظ میں موجود ہیں۔